علامہ مولانا ولی نواز صاحب یہاں پر موجود ہے، لیکن چند گزارشات ادارے کے حوالے سے کہ ایک قرآن کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اگر ایک بچہ ادارے سے قرآن پڑھ کر نکلتا ہے تو اس بچے کا آگے مستقبل کے اندر کتنا اثر رسوخ ہوتا ہے۔ یہ بچے ہٹیا ہمارے ادارے سے فارغ ہے، حافظ محمد مناف سے، اور اس قرآن کی سٹڈی، قرآن کے تعلق اور قرآن کے اوپر عمل کرنے کا کتنا اثر ہے۔ آپ سارے احباب ماشاءاللہ یہاں پر گریجویٹ ساتھی بیٹھے ہیں یہاں پر، جب کسی بہن کا نکاح ہو اور اس کی نکاح کی کوئی تقریب ہو تو سب سے پہلے علماء کرام قرآن کے حوالے سے چند وہ آیتیں عمل مسنونہ کے طور پر پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته۔ اس کا معنی مفہوم یہی ہے کہ سب سے پہلے اس جوڑے کو تقوی کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب تمہارے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آ جائے گا تو جوڑے کی زندگی آگے مستقبل کے اندر آسان ہو جائے گی۔ بھائی میرے آج ہم نے قرآن کو ایک فارمیلٹی کے طور پر پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر قرآن کو اس نظریے سے پڑھا جائے، قرآن کو اس عقیدے کے ساتھ پڑھا جائے کہ علماء کرام جب نکاح پڑھاتے ہیں اور اس نکاح کے دوران شروع خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھنا عمل مسنونہ ہے، جب علماء کرام پڑھ لیتے ہیں اس جوڑے کو یہ درس دیتے ہیں کہ آیا تمہاری جو مستقبل کے اندر زندگی ہوگی وہ اللہ کے ڈر والی ہوگی، اللہ کے خوف والی ہوگی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سب سے اچھا نکاح کون سا ہے؟ سب سے امن والا نکاح کون سا ہے؟ آج ہم نے اپنے نکاحوں کے اندر، آج ہم نے اپنے ولیموں کے اندر، آج ہم نے اپنی شادی کی سلسلے کے اندر اتنی مشکلات اٹھانا شروع کر دیے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوگا، جو نکاح امن کے ساتھ ہوگا، اللہ اس جوڑے کو امن والی زندگی عطا کرے گا۔ بھائی مناف شیخ صاحب کے صاحبزادے میری مسجد کے مقتدی ہیں، اور آج اس گھڑی کے اندر، اس لمحے کے اندر، اس ماحول کے اندر میں سب سے پہلے شیخ امجد کاف صاحب کو کروڑ سلام پیش کرتا ہوں۔ اس جدید دور کے اندر، اس عروانے والی دور کے اندر، اس فحاشی والے دور کے اندر آج شیخ صاحب نے اپنی سادگی کے اندر، اپنے بیٹوں کی سادگی کے اندر اس بات کو زندہ کر دیا کہ آج بھی دین کو زندہ کرنے والے افراد معاشرے کے اندر موجود ہے، مستقبل کے اندر موجود ہے۔ اگر ایسے جوان مستقبل کے اندر فحاشی کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو مستقبل کے اندر ایسے شہزادے اس پیغام کو مستقبل کے اندر لانے کے لیے تیار ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین دیا، جو دین لایا، جس دین کے پر محنت کی، آج اس بندے نے آپ کو ایک پیغام دے دیا۔ اگر آپ نے زندگی امن کی گزارنی ہے، اگر آپ نے زندگی چین کی گزارنی ہے تو اس کے اندر سادگی کو اپنا لو، فحاشی کو چھوڑو، عریانی کو چھوڑو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی ماحول کے اندر لے کر آئے تاکہ آنے والا مستقبل ان کا آسان ہوگا۔ اللہ سے یہ دعا ہے اللہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کے راستے کے اندر قبول اور مقبول فرمائے، اور شیخ صاحب کو اپنے بچوں کی یہ خوش نصیب فرمائے۔ میں اس محفل کے اندر آئے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی مولانا غریب نواز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے چند گزارشات پیش فرمائیں۔